أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قرآن کریم کی دوسری سورہ مبارکہ سورۃ البقرہ، جو قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے اور سارے قرآن میں بکھرے ہوئے مضامین اس سورہ مبارکہ میں جمع ہے۔ یوں سمجھیں کہ سورہ فاتحہ اگر سارے قرآن کریم کا اجمالی خلاصہ تھا تو سورہ بقرہ سارے قرآن کریم کا تفصیلی خلاصہ ہے۔ انشاءاللہ آگے جب مضامین شروع ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پورے قرآن کریم میں جتنے مضامین ہیں سب سورہ بقرہ میں موجود ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ احادیث میں عرض کروں گا۔ دوسری بات اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ کہ یہ پہلی سورت ہے جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے تمام صورتیں مکی تھیں۔ سورہ فاتحہ بھی مکی صورت ہے اور 86 صورتیں مکی، تقریباً 28 صورتیں مدنی ہیں۔ مدنی صورتوں میں یہ پہلی صورت ہے سورہ بقرہ، 87ویں نمبر کی یہ صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا جو نام ہے البقرہ، یہی نام مشہور ہے، احادیث طیبہ میں بھی اس کا یہی نام ہے۔ عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے 8ویں رکوع میں گائے کا تذکرہ آئے گا، تفصیلات بعد میں عرض کروں گا کیوں وہاں گائے کا تذکرہ ہے اور کیوں پھر اس سورہ مبارکہ کا نام بقرہ ہے۔ تو اس کے مناسبت سے اس پوری سورت کا نام بقرہ رکھا گیا۔ صحیح احادیث طیبہ میں اس سورہ مبارکہ کے کچھ فضائل بھی بیان ہوئے ہیں۔ مثلا ایک حدیث پاک میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے، ان لکل شیء سناما وان سنام القرآن سورۃ البقرہ۔ کہ ہر چیز کا ایک اعلیٰ حصہ ہوتا ہے اور سورہ بقرہ قرآن کریم کا سب سے برتر اور اعلیٰ حصہ ہے۔ گویا اس سورہ مبارکہ کو سنام القرآن بھی کہا گیا۔ کلام الہی ہونے کے اعتبار سے تو قرآن کریم کی ساری صورتیں برابر ہیں، لیکن مضامین کے اعتبار سے بعض صورتوں کو دوسری بعض صورتوں پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔
سورہ بقرہ میں چونکہ قرآن کریم کے اور اسلام کے تمام بنیادی مسائل موجود ہیں، مثلا اس سورہ مبارکہ میں عقائد کا بیان بھی ہے، یعنی توحید، رسالت، کتب الہیہ کا تذکرہ، آخرت وغیرہ کے مضامین۔ اسی طرح اعمال کا تذکرہ بھی ہے، مثلا جہاد، انفاق یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اس طرح کچھ معاملات کا تذکرہ بھی ہے، مثلا نکاح، طلاق، عدت، قصاص، وصیت، وراثت، رہن، قرض، سود وغیرہ کی تفصیلات اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں۔ اب جتنی چیزیں میں نے ذکر کی ہیں یہ سارے قرآن کریم کی صورتوں میں بکھری ہوئی باتیں ہیں جو اکٹھی اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے۔ پہلے پارے میں بھی یہی صورت ہے، دوسرے پارے میں یہی صورت ہے، تیسرے پارے کے تقریباً نصف میں جا کر یہ ختم ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظیم رتبے والی آیت بھی، جو تمام آسمانی کتابوں کی سب سے زیادہ فضیلت والی آیت ہے، آیت الکرسی۔ نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن میں اس شان کی کوئی اور آیت اللہ نے اتاری ہے، وہ آیت بھی اسی سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ جب سورہ آیت الکرسی پر پہنچیں گے تو پھر انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ اس کو اتنی فضیلت کیوں حاصل ہے۔ اس کے مضامین کو جب آپ دیکھیں گے تو خود پتہ چل جائے گا۔ اس سے پھر یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہم قرآن کریم جو پڑھتے ہیں اور جو کچھ سیکھتے ہیں اس کی کیا فضیلت اور کیا شان ہے۔ تو یہ جتنی باتیں میں نے ذکر کی یہ تمام مضامین پورے قرآن کریم میں پھیلے ہوئے ہیں، تفصیلاً یہ اجمالاً سارے کے سارے اس سورہ مبارکہ میں آ گئے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا ایک نام فسطاط القرآن بھی ہے۔ فسطاط عربی زبان میں فسطاط خیمے کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم کا خیمہ ہے، جو خیمے کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی اس کے نیچے آ جاتا ہے اس کے اوپر وہ مشتمل ہوتا ہے۔ وہ سارے قرآن کریم کے مضامین کا یہ خیمہ ہے، سب کے سب اس کے سورہ مبارکہ کے اندر ہی موجود ہے۔ اس لحاظ سے اس سورہ مبارکہ کو باقی صورتوں پر فضیلت بڑھتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد ہے، اقرأوا سورۃ البقرہ فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيع أن بطل۔ مسلم شریف کی روایت ہے، مسند ہے۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا اور اس پر عمل کرنا خیر و برکت کا باعث ہے، اور اس کا چھوڑ دینا حسرت و ندامت کا ذریعہ ہے۔ باطل پرست لوگ اس پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح بعض حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں جنات و شیاطین کا ڈیرا نہیں ہوتا۔ اس گھر کے باسی جو ہوتے ہیں، مکان میں رہنے والے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنات و شیاطین کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ تو آپ نے سنا ہی ہے کہ اگر آیت الکرسی پڑھی جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بھی اسی قسم کا مضمون موجود ہے۔ اس گھر کے مکین یعنی رہنے والے لوگ، یا وہ مکان یعنی وہ مکان اس ماں کے املاک، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے جو ہیں چوکیدار اور پہرے دار مقرر کر دیتے ہیں، جو ساری رات اس گھر کے ساز و سامان اور املاک کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور گھر کے جو مکین ہوتے ہیں گھر میں رہنے والے ان کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ آیت الکرسی جب آئے گی تو اس وقت پھر میں اس کی الگ فضائل بنا کے میں عرض کروں گا۔ تو اس سورہ مبارکہ کو کئی پہلوؤں سے فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ اس صورت میں بھی آپ دیکھیں گے اور آگے ہر صورت کے شروع میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جب بھی کوئی صورت شروع ہوگی تو اس کا ربط یعنی تعلق پچھلی صورت کے ساتھ ضرور بیان ہو۔
اس سے پہلے سورہ فاتحہ گزر چکی اور فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ. حالانکہ فاتحہ بالکل شروع میں مکی زندگی کے آغاز میں نازل ہوئی، 5ویں نمبر کی وہ صورت ہے. سب سے پہلے سورہ علق ہے، پھر سورہ قلم ہے، پھر تیسری سورہ مزمل ہے، چوتھی سورہ مدثر ہے اور 5ویں سورہ فاتحہ. تو وہ 5ویں نمبر کی صورت ہے، یہ 87ویں نمبر کی صورت ہے. اس کو یہاں کیوں رکھا گیا؟ ان کا آپس میں کیا جوڑ ہے، کیا مناسبت ہے؟ یہ جو جوڑ ہوگا یا مناسبت یا تعلق ہوگا، اس کو ربط کے الفاظ سے ذکر کیا جائے گا. اس صورت کا اس کے ساتھ کیا ربط ہے، کیا جوڑ ہے؟ اس کے بہت سارے ربط اہل تفسیر نے بیان فرمائے ہیں. ہمارے استاد الاساتذہ شیخ الشیوخ رئیس المفسرین امام الموحدین اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے ولی اللہ مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک اسمی ربط بیان کیا. اسمی کہتے ہیں نام کو، یعنی کہ اس سورت کا نام فاتحہ ہے اور فاتحہ کے بعد جو سورہ بقرہ ہے جس کا معنی گایا بھی آپ سن چکے ہیں، اس کو کیوں لایا گیا، کیا مناسبت ہے؟ یہ لکھا ہے ہمارے شیوخ نے کہ مولانا حسین صاحب رحمہ اللہ کے خصوصی عبادات میں سے، اس کو اور مفسرین نے ذکر نہیں کیا. وہ فرماتے ہیں یہودی لوگ گائے کی پرستش کرتے تھے. آگے چل کر انشاءاللہ ذکر آئے گا 8ویں رکوع میں. ہندوؤں کے بارے میں تو آج بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ گو ماتا کہتے ہیں. گائے کو ذبح کرنا، اگر کوئی مسلمان ذبح کرتا ہے قربانی کے موقع پر تو اچھی خاصی مرضی ہو جاتی ہے. وہ ان کی ماں ہے، اس کی پرستش کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں کس قدر عجیب سازش اور چال چلی جاتی ہے. ابھی حال میں کسی کمپنی نے کوئی بناسپتی گھی نکالا ہے گائے کے نام سے. گائے سوپ تو پہلے تھا نا، اب بناسپتی گھی نکالا ہے گائے کے نام سے. اس گھی کی تشہیر کرنے کے لیے انڈیا سے، ہندوستان سے ایک ہندو عورت کو بلایا گیا، وہ جہاں ناچنے گانے والی، اور اس کے لیے جو تشہیری مہم میں جو الفاظ اس کی زبان سے کہلائے گئے، ہر کوئی گائے کے گن گائے. اگر کسی اور کی بھی تشہیر ہوتی شاید انہیں، لیکن ہندو عورت کو منتخب کیا گیا کیونکہ اس کی وہ معبود ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے، عبادت کا، عقیدت کا تعلق ہے، اس لیے اس کے ذریعے سے تشہیر کرائی. ایک تو یہ وجہ تشہیر کی کہ وہ خوبصورت عورت ہے، ناچنے گانے والے لوگ جو اس کا رسیہ ہوتے ہیں اور عورتوں کو دیکھنے والے وہ خاص طور پر دیکھیں گے، پھر اس کے تشہیر میں جو چیز آئے گی اس کو پھر خریدیں گے. یہ اپنی تجارت کو فروغ دینے کی مکروہ صورت ہے. ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو تاجر طبقہ ہے ماشاء اللہ، اس نے جو پیسہ کمانا ہے عورت کو اس کا ذریعہ بنایا ہے. کسی چیز کی بھی تشہیر ہوتی ہے اس میں عورت، آپ کسی بھی سڑک پر نکلیں عورتیں ہی عورتیں ہیں. نہایت شرمناک قسم کی بات ہے. عورت کا حسن بیچ کر اس کی شکل، اس کے حسن و جمال کو فروخت کر کے جو اپنی مصنوعات کو فروغ دے رہے ہیں، نہایت کبھی حرکت ہے یہ. لیکن میں نے ذکر کیا کہ اس بناسپتی گھی کی تشہیر بھی جس کا نام گائے رکھا، ان کے عقیدہ کے مطابق تھی. اس وقت تشہیر کے لیے وہاں سے عورت لائے گی، اور وہ کہ آپ کا میڈیا جو ہر وقت اس کی تشہیر کرتا ہے، ہر کوئی گائے کے گن گائے. یہاں کا رہنے والا چاہے کچھ بھی سمجھیں، لیکن اس نے اپنے عقیدہ کے مطابق تشہیر کی. یہاں تو آدمی اس نئے گھی کے گن نہیں کر رہا جس کا نام گائے رکھا ہے. آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ہر آدمی کا ہر عورت کی زبان پر گائے گیا ہو، لیکن اس عورت سے تشہیر کرا کر اس نے اپنے عقیدے کی کو ایک تشہیر کی.
تو ہندو تو اس وقت بھی آپ کے علم میں ہے کہ گائے کی پرستش کرتے ہیں، لیکن اس طرح ہی یہودی بھی گائے کی پرستش کرتے تھے۔ آخر رکوع میں آگے چل کے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو حکم دیا کہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ گائے کو ذبح کرو۔ انہوں نے جواب میں کہا اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ بس گائے جو ہے ہمارے معبود ہے، ہمارے خدمت مرکز، یہ ذبح کرنے کی چیز ہے یا یہ پیار کرنے کی اور پوجنے کی چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے پناہ مانگتا ہوں، میں یہ جاہلانہ حرکت نہیں کرتا، اللہ کا حکم ایسا ہی ذبح کرو۔ اور انہوں نے پھر بڑے ہیر پھیر کیا کہ تفصیل وہاں آ گئی کہ کیسی شکل ہونی چاہیے، کیسا نام ہونا چاہیے، کتنی کیسی عمر ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ بالآخر قرآن کہتا ہے فذبحوها، آخر ان کو ذبح کرنا پڑا۔ وما كانوا يفعلون، ممکن نہیں تھا کہ ایسا کر گزرتے تھے۔ کیوں ذبح کرایا؟ منشا الہی یہ تھا کہ جس کو یہ معبود سمجھتے ہیں، جس کو اپنا حضرت مشرق کشا سمجھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جب اس کے گلے پر چھری کھینچیں گے اور وہ تڑپتی نظر آئے گی، موت اس پر طاری ہوگی، تو پھر ان کو کم از کم اپنے ہاتھوں سے اپنا خود ساختہ معبود ذلیل ہوتا نظر آئے گا، تو ان کے دل سے یہ بات نکلے گی کہ معبود اور حضرت مشرق کشا جو ہے اپنے پیروکاروں کے ہاتھوں سے ذبح نہیں ہوا کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اس کی محبت نکالنا چاہتا۔ تو مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ یہودی چونکہ گائے کی پرستش کرتے اور تعظیم کرتے تھے، اور آپ کے علم میں ہے کہ سامری نے جب بچڑا بنایا، بچڑے کی شکل، گائے کی شکل بنائی، سونے اور چاندی کو اکٹھا کر کے پگھلا کر وہ سنا تھا، اور اس میں کچھ ایسے سوراخ رکھے کہ ہوائیں اس طرف سے دوسری طرف داخل ہوتی تو اس کی کچھ آوازیں آتی، وہاں کی آوازیں آتی۔ آگے چل کر آپ دیکھیں گے سورہ کہف کے اندر اور سورہ اعراف کے اندر لکھا ہے، کہنے لگا ھذا الہنا و الہکم، یہ ہمارا الہ ہے، تمہارا الہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے جب طور پہاڑ پر چڑھ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونا ہے، یہی ہے تمہارے الہ۔ واپس آئے جب موسیٰ علیہ السلام، وہی اللہ تعالیٰ نے وہی رسلی اطلاع دیتی تھی کہ سامری نے اضلہم السامری، جو سامری اس قوم کو گمراہ کر دیا، شرک اور کفر میں مبتلا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، غصے میں بھرے ہوئے تھے، تورات کی دستی ہاتھ میں تھی، ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے نمائندگی کر رہے تھے، واپس آ کر تورات کی تستی زمین پر چھوڑی اور اپنے بھائی کی داڑھی پکڑی اور سر کے بال پکڑی، یہ جب ہوئے گئے، جھٹکا دینے لگے، یہ آپ نے یہ کیا کیا ہے، ساری قوم تباہ ہو گئی، میں نے آپ کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے چھوڑا تھا، میں اللہ کے ساتھ اللہ کا حکم لینے کے، تورات کتاب لینے گیا تھا، آپ کو میں نے اس لیے چھوڑا تھا کہ ان کو گمراہ ہونے سے بچانا ہے، آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی و براسی، میرے ماں کے بیٹے، میری ماں کے بیٹے، یا ابن ام اے میری ماں کے بیٹے، ماں کا ذکر مفسرین کہتے ہیں اس لیے کہ ماں شفقتوں کا برکت ہوتی ہے، ماں کا ذکر کرنا تاکہ تمہیں پختہ سادہ رحمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عمر میں چھوٹے تھے، ہارون علیہ السلام بڑے تھے، دونوں بھائی نبی تھے، لیکن صاحب رسالت، صاحب کتاب چھوٹے بھائی تھے موسیٰ علیہ السلام۔ تو انہوں نے اپنے بڑے بھائی جو نبی تھے ان کو داڑھی سے، سر کے بالوں سے پکڑ کے کھینچا۔ مسئلہ کیا تھا؟ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی توہین کرنا مقصود نہیں، مسئلہ یہ تھا کہ جہاں اللہ کی توحید کا مسئلہ اور شرک کا مسئلہ آ جائے پھر چھوٹے بڑے کوئی تمیز بھی نہیں ہوتی، وہاں پھر ہر ایک کے ساتھ سختی کا معاملہ روا رکھا جائے گا۔ اللہ کے نزدیک توحید کا معاملہ اتنا اہم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر نے اپنے بڑے بھائی پیغمبر کے سر اور داڑھی کے بال پکڑ کے کھینچے، اور وہ ان کو تکلیف بھی ہوئی اور انہوں نے رحم کی پھر درخواست کی۔ اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جواب طلبی نہیں کی کہ آپ نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ یہ کام کیوں کیا، ان کی داڑھی اور سر کے بال کیوں کھینچے؟ اس لیے کہ مسئلہ اللہ کی توحید کا تھا، اور جہاں توحید کا مسئلہ ہوتا ہے پھر ہر مسئلہ چھوٹا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بالادستی دینا چاہتا ہے۔ تو خیر سامری نے یہ بدماشی کی۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا ساری قوم جو اس کی پوجا پاٹ میں لگی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے اپنے بھائی کو ڈانٹا، سارا کچھ کیا، پھر سامری کو مخاطب کرنا، ماں خطبہ کہ یا سامریو، بس بس سامری تمہارا کیا معاملہ، ذرا سورہ طٰہٰ نکالیے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لی 16ویں پارے میں۔
پورا رکوع ہی اس سارے مضمون کی وضاحت کر رہا ہے۔ آیت نمبر 83 سے دیکھیں آپ، چوتھا رکوع ہے، اس کے درمیان میں ہے، 83 صفحہ 423 ہے۔ وما آجلک عن قومک یا موسیٰ، کیوں جلدی کی ہے آپ نے اپنی قوم سے موسیٰ علیہ السلام؟ قال ہم اولائی علی صلی، وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، وعجلت الیک ربی لترضیٰ، میں جلدی جلدی آپ کی طرف آئے اللہ تاکہ تو راضی ہوگا۔ یہ کلام ہے اللہ کے ساتھ ہم کلام بول رہے ہیں۔ قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک، آپ کی قوم کو آزمائش میں ہم نے ڈال دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَأَضَلَّهُ السَّامِرِيُّ، سامری نے اس قوم کو گمراہ کر دیا۔ سامری ایک بڑا چالاک قسم کا سنار تھا، اس میں میں نے بہت سارے سامری ہیں لیکن نام نہیں دوں گا، بہت تکلیف بھی ہو جاتی بہت انسانوں کو۔ ہمارے استاد حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے لیڈر کو سامری کہا کرتے تھے۔ فرجع موسیٰ الی قومہ، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام فوراً پلٹے اپنی قوم کے پاس، غضبان، غصے میں بھرے ہوئے، اسفا، افسوس کرتے ہوئے۔ قال یا قوم، آ کر کہنے لگے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے ساتھ ہمارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کہ فرعون سے اللہ نے تمہیں نجات دی، اور اللہ نے ہمیں نبی بنا کر بھیجا تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں تمہیں دیں تھی۔ افطال علیکم العہد، کیا مدت طویل ہو گئی تھی؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم چاہتے کہ تم پر خدا کا غضب نازل ہو؟ فاخلفتم موعدی، میرے وعدے کہ تم نے خلاف کیا، میں نے کہا تھا کہ کوئی اور غلط کام نہ کرنے، میں اپنے بھائی کو چھوڑ رہا ہوں، کس کی بات ماننا۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، کہنے لگے ہم نے اپنی مرضی سے آپ کے وعدے خلافی نہیں کی، ولكننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم فقذفناها فكذلك القى السامری، سبحان اللہ، کہنے لگے ہم نے جان بوجھ کر خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ حملنا اوزارا من زینۃ القوم، ہم نے اٹھا رکھے تھے بڑے بھاری بوجھ قوم فرعون کے زیورات کے، جس وقت وہاں سے نکلے تھے فرعون تو ڈوب گیا، ہم آپ کے ساتھ آئے، ہم فرعونی قوم میں کچھ زیورات کے ساتھ لے آئے تھے، غلامانہ زندگی گزار رہے تھے، تو ساری چیزیں ہماری ملکیت میں یا ہمارے تصور میں تھی، ہم ان کی چوکیداری کرتے تھے، وہ سارا کا سارا لے آئے، کافی زیور تھا ہمارے پاس۔ فقذفنا، ہم نے اس کو پھینک دیا، تو سامری دیکھ رہا تھا، بڑا ہوشیار آدمی تھا، فكذلك القى السامری، اس طرح سامری نے اس کو ڈال دیا۔ فاخرج لهم عجلا، پھر بنا نکالا اس زیور سے ایک بچڑا، جسدا، ایک دھڑ تھا، له خوار، اس میں سے گائے کی آواز آتی تھی۔ فقالوا هذا الهكم واله موسى، کہنے لگے یہ ہے تمہارا معبود، اور موسیٰ کا معبود بھی یہی ہے۔ فنسیہ کو تو بھول گیا تورات لینے کے لیے جو طور پہاڑ پر گیا۔ اللہ درمیان میں جملہ بہت ریزہ ہے، افلا یرون، اس قدر بیوقوف لوگ اس بات کا خیال نہیں کیا، اللہ یرجع الیہم قولا، کہ یہ بچڑا ان کے ساتھ بات نہیں کر رہا، جس کو معبود سمجھ رہے وہ بول بھی نہیں رہا، ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، اور ان کے فائدے اور نقصان کے اختیار بھی کچھ نہیں رکھتا، اس کو معبود بنا رہے ہیں۔ ہر مشرک ہر زمانے کا اس کی مت ماری جاتی ہے، اس کو ذرا بھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ جس کو ہم نافع ذات سمجھتے ہیں اس کے پاس کوئی اختیار نہ، وہ بول سکتا ہے، نہ نفع نقصان کو اختیار رکھتا ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ مِن قَبْلِ، ہارون علیہ السلام اس سے پہلے کہہ چکے تھے، یا قوم انما فتنتم بِهِ، اے میری قوم تمہیں اس سامری نے بہت گمراہ کر دیا ہے، تم بہک گئے اس بچڑے کی وجہ سے، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، تمہارا رب رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِي، میری بات مانو، میرے پیچھے چلو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، میری بات مانو۔ قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَیْهِ عَاکِفِینَ، کہنے لگے نہیں ہم تو اسی چوکیدار اور اس کے مجاور رہیں گے، یہ ہمارے حضرت صاحب ہیں، یہ بچڑا، حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، جب تک موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر بھی آئے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کی پوجا پاٹ کریں گے۔ قال یا ہارون ما منعک، اب موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، کس چیز نے آپ کو روک رکھا تھا جب تم نے دیکھا تھا کہ وہ بہہ گئے؟ اللہ تبتمن، آپ نے میری بات نہیں مانی، ان کو گمراہ نہ ہونے دیں، آپ کے دیکھتے دیکھتے گمراہ ہو گئے، آپ نے میری
میرے کہنے کے مطابق ان کو سیدھے راستہ نہیں رکھا. افعصیت امری، کیا آپ نے میری نافرمانی کی؟ قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، بولنے لگے میری ماں کے بیٹے نہ پکڑیں میری داڑھی اور نہ میرے ساتھ. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں نے زیادہ سختی کا سمجھانے میں کمی نہیں چھوڑی تھی. زیادہ سختی اس لیے نہیں کی تھی کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اور بگاڑ نہ پیدا ہو جائے اور پھر آپ آ کر مجھے الزام دیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کے اندر پھوٹ ڈال دی اور آپ نے میری بات یاد نہیں رکھی. اب موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرح مخاطب ہوئے، ساری تمہید میں نے باندھی سامنے. قال ما خطبک یا سامری، جو اے سامری تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، میں نے بس مجھے ایک بات سمجھائی تھی جو ان کو نہیں سمجھ آئی تھی. میں بڑا ہوشیار چالاک آدمی تھا، شیخ الاسلام تھا. فقبضت قبضة من اثر رسول، میں نے ایک مٹھی مٹی لے لی تھی. کب؟ جب فرعون ہمارا تعاقب کر رہا تھا، بنی اسرائیل آگے جا رہے تھے دریا کو پار کر رہے اور فرعون پیچھے آیا. فرعون ہی ڈر گئے، ہم لوگ تو پار ہو گئے. فرعون کو اللہ غرق کرنا چاہتے تھے، وہ ڈرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا ہے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک انسان کی شکل میں. سمندر کو پار کرنے لگے تو ان کا سمندر کچھ نہ بگاڑ سکا. ان میں بھی ہمت پیدا ہو کے دیکھو کہ ایک اکیلا آدمی چلا گیا تو ہم پہ کیوں ڈریں؟ منشا الہی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں ڈبو دیں، غرق کر دیں. تو جبریل امین کا گھوڑا جہاں پیر رکھتا تھا وہاں وہ جگہ سانس ہو جاتی تھی. یہ سامری دیکھ رہا بڑا شاطر تھا، شیخ الاسلام تھا. اس نے کہا اس مٹی میں کوئی تاثیر ہے. وہاں سے اس نے مٹی اٹھا لی، اپنے پاس ماری تھی. اس نے بچڑا بنانے کے بعد اس میں وٹی ڈال دی. فقبضت قبضة، میں نے مٹھی بھر لی تھی میں اثر رسول، اس اللہ کے بیٹھے ہوئے فرشتے کے قدموں کے نیچے سے. فنبذتها، پھر میں اس میں ڈال دی. وكذلك سولت لي نفسی، میرے نفس نے مجھے یہ طریقہ سکھایا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا فاذهب، جا فإن لك في الحیات ان تقول اللہ مساس، اس پر خدا کا وہ عذاب ٹوٹے گا کہ تیرے ساتھ قریب بھی کوئی آئے گا تو تو ڈر کے مارا گا کہ مجھے مت چھو. ہاں آدمی تمہیں چھوئے گا تمہیں کوڑ کے مرض لگ جائے گی اور تمہیں تکلیف ہوتی رہے گی. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلِفَهُ، ایک وعدہ اللہ کے عذاب کا جب جس کے خلاف نہیں ہوگا. وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اب تیرے بچڑے کے ہم گت بناتے ہیں جس پر تو ساری قوم کو لے کر مجاور بنا بیٹھا تھا، اس کو ذرا دیکھ. لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم اس کو جلائیں گے. ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اس کی خاک کو ہم سمندر کے اندر بکھیر کر رکھ دیں گے. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، سن لو تمہارا الہ وہی ہے جس کے سوا کوئی اور عبادت پکار کے لائق نہیں. واسع کل شیء علما، سب ہر چیز اس کے علم سمائی ہوئی ہے. تو یہ ہے اس بقرہ کا قصہ. اس سورہ بقرہ کیوں لائی گئی اور اس کو ذبح کرانے کا مسئلہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل اس کی پوجا پاٹ میں لگ گئے تھے. منشا الہ یہ تھا کہ ان کے ہاتھوں سے گائے کو ذبح کرا کر، ان کے ہاتھوں سے ان کے معبود کو ذلیل کرا کر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کہ معبود برحق ایک ہی ہے، اپنے ہاتھوں سے بنا ہوئے معبود نہیں ہوا کرتے تھے. باقی بات انشاءاللہ پھر کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت. کوشش یہ کرتا ہے کہ آدھے گھنٹے کی رعایت ہو جائے. اس وقت سے میرا کارڈ آ گیا تو ساتھ میں نے بند کر دیا. سوری ہم پوچھتے تھے آپ نہیں بتا یہ نہیں کہتے ہیں کہ نئے ساتھی کچھ آئے ہیں تو بتا دیں کہ 3 دن کی چھٹیاں ہوں گی، یعنی کل جمعہ، پرسوں ہفتہ اور اس کے بعد اتوار.